پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان ایک چھوٹی سی گاؤں میں عائشہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ وہ بدصورت لڑکی کے طور پر جانی جاتی تھی، اس کی شکل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بے رحمی کی وجہ سے جو دوسروں نے اسے اس کی منفرد شکل کی وجہ سے عطا کی۔ عائشہ میں حیرت انگیز خصوصیات تھی۔ ان کی خصوصیات میں تھی جیسے جانوروں سے باتیں کرنا اور جنگل میں گھومنا، مختلف چیزوں کی کھوج کرنا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے اس کو گاؤں کی روایتی خوبصورتی کے معیار سے الگ کرتی ہے۔ وہ جب بھی جنگلوں میں گھومتی تھی اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی جی رہی ہے۔ جنگلوں، جانوروں اور پھلوں پھولوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی۔ وہ جنگل میں رہتے ہوئے اور جانور کو دیکھتے ہوئے بے انتہا خوش ہوتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی تھی اور انہی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے گاؤں والوں نے ان کو غلط سمجھا۔ ان کو اس پر چڑیل ہونے کا شک تھا اور اسی وجہ سے وہ اکثر خود کو الگ تھلگ اور تنہا پاتی تھی، اور تنہائی محسوس کرنے کے باوجود عائشہ ایک مہربان اور نرم دل کی مالک تھی۔ اسی طرح اس نے اپنے دن جنگلوں کی کھوج، جانوروں سے بات کرنے اور مختلف باغات کو دیکھ بھال میں گزاری جسے اس نے اپنے کاٹیج کے قریب کاشت کیا تھا۔ ایک دھوپ والی صبح عائشہ جنگل کھوج میں نکل پڑی۔ ان کی اور گہرائیوں میں جاتی گئی۔ اس نے وہاں ایک پرانا اور بہت گھنا درخت پایا۔ اسی درخت کے جڑ میں اس کے ایک کونے پر اس نے ایک چمکتی ہوئی چیز دریافت کی۔ جب وہ اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو ایک چھڑی ہے جو چمک رہی ہے، اور جیسے اس نے اس کو چھونے کی کوشش کی اس میں سے آواز آئی، سلام مہربان روح، میں چمک کی چھڑی ہوں اور میں ہر چیز کی اندرونی طاقت کو باہر لانے کی طاقت رکھتی ہوں۔ عائشہ کے نرم آواز پر سحر طاری ہو گیا اور وہ خوف میں آ گئی، اور پھر تجسس کے آمیز کے ساتھ اس نے چھڑی کو قبول کر لیا۔ اس کے اندر موجود جادو کو نہ جانے کہ وہ اس کی زندگی کس طرح بدلنے والی تھی۔ چھڑی کو لے کر عائشہ واپس اپنے کاٹیج میں آ گئی۔ عائشہ نے چھڑی کا مطالبہ کیا اور اس کا دل حیرت سے بھر گیا، اور ایک لمحے کے لیے بے جھجک ہوئے سوچنے لگی کہ کیا اسے اپنے اوپر استعمال کرنا چاہیے، اور یہ سوچتے ہی پھر ایک دم اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیا ہوگا اگر چھڑی کا جادو لوگوں کو ظاہری شکل سے ہٹ کر ایک دوسرے میں خوبصورتی دیکھنے میں مدد دے سکے۔ عائشہ نے چھڑی کے جادو کو ایک ایسی دوائی میں تبدیل کرنے کا سوچا اور اس پر کام کرنے کا آغاز کیا جسے پی جانے پر ان لوگوں کی آنکھیں اور دل کھل جائے گی جو دوسرے کی اندرونی خوبصورتی کو محسوس کرنے کے لیے اسے پیتے ہیں۔ اور پھر اس نے جڑی بوٹیوں کی علم اور اپنے باغ کی اجزاء کی مدد سے دوائی کو بنانے کے لیے سارے دن وقف کر دیے، اور پھر ایک دن اتنے دن محنت کرنے کے بعد اس نے فائنل دوائی بنا لی، اور دوائی کو ہاتھ میں لے کر عائشہ نے گاؤں والوں کو جنگل کے مرکز میں عظیم الشان اجتماع میں بلا لیا۔ جب گاؤں والے اس اجتماع میں جمع ہو گئے، عائشہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دل جوش اور گھبراہٹ کے مرکب سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ان کو وہاں بلانے کا اور دوائی کا مقصد بیان کیا تو مجمع پر ایک خاموشی چھا گئی۔ شکوے بری نظروں سے ان کو دیکھنے لگے، لیکن وہاں پر ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کی نگاہ میں خلوص دیکھا، اور پھر اسی طرح ایک ایک کر کے گاؤں والے دوائی پینے کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے ہی اثر نے زور پکڑ لیا، حیرت انگیز قسم کی تبدیلی سامنے آنے لگی، اور عائشہ کی ایک بار بدصورت خصوصیات ان کے آنکھوں کے سامنے تبدیل ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور پھر لوگوں نے محسوس کیا کہ خوبصورتی صرف جلد کی گہرائیوں سے نہیں ہوتی بلکہ اندر سے پھیلی ہوتی ہے۔ پھر جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، گاؤں میں ایک غیر معمولی تبدیلی آئی۔ دوستی گہری ہو گئی، اب عائشہ کے بھی دوست بننے لگے، مہربانی غالب آنے لگی، اور اسی طرح خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی یہ سبق گاؤں والوں کو مل گیا۔ خوبصورتی صرف اندرونی ہی ہو تو وہ دوسروں کو فائدہ دیتی ہے۔ عائشہ اب خوشی خوشی گاؤں میں رہنے لگی اور سب کے ساتھ مل جل کر خوشیاں منانے لگی، اور اسی طرح بدصورت لڑکی اور جادو کی چھڑی کی کہانی نسل در نسل ایک لیجنڈا بن گئی، اور اس نے سطح سے پرے دیکھنے اور ہر ذی روح کے اندر موجود
موجودہ خوبصورتی کو پالنے کی اہمیت سکھائی، اور جہاں تک عائشہ کا تعلق ہے ان کی تنہائی کے دن بہت پہلے گزر چکے تھے۔ اسے ایک ایسی دنیا میں روشنی اور قبولیت لانے میں اپنی حقیقی مقصد مل گیا تھا جس نے ایک بار اس سے پرہیز کیا تھا۔ یہ سب کچھ تھوڑا سا جادو اور بہت ساری محبت کی وجہ سے تھا، اور اسی طرح اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندرونی خوبصورتی معنی رکھتی ہے، نہ کہ ظاہری۔